الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص ہمارے قائد محترم مربی محسن حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ ان سے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ والا کام لے رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کے متعلق ہم سنیوں کو اجاگر کر رہے ہیں، اور جو جذبہ، جو ولولہ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ میں تھا وہی حضرت میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس ادارے کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات جگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی شرارتوں سے، حاسدوں کی حسد سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان من، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے متعلق قرآن کریم کی 1200 آیات ایک جگہ پر جمع کر کے آپ حضرات کے لیے ایک گلدستہ تیار کیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت صحابہ کرام کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت صحابہ کی ایمانداری، صحابہ کی تقوی، صحابہ کی طہارت، صحابہ کی ریاضت بیان کر رہی ہے، اور صحابہ کا صادق اور امین ہونا بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ جس آیت کو بھی ہم سچا مانیں، لازماً یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جنہوں نے یہ آیتیں ہمیں بتلائیں وہ سچے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آیتیں سنانے والے تو سچے نہ ہوں لیکن یہ آیت سچی ہے۔ آیت پہ کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، ایک ایک آیت سے صحابہ کرام کی عظمت واضح ہو رہی ہے، اور اسی انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے۔ روز محشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ سیدھا جنت میں، کچھ لوگ سیدھا جہنم میں، ان کے لیے کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ ایک سیدھا جنت والے، ایک سیدھا جہنم والے، لیکن جن کا حساب کتاب ہونا ہے، پھر ان طبقات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف ہنستے ہوئے
موجیں کرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے لوٹیں گے اور دکھاتے رہیں گے کہ یہ دیکھو جی میرا نام اعمال، یہ دیکھو جی میرا نام اعمال، یہ دیکھو میرا نام اعمال۔ اور جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یہی تمنا کریں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش ہمیں ہمارا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، تیسرا طبقہ، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے ادھر ہی فرمایا والسابقون السابقون، ایک وہ ہیں کہ جو دائیں ہاتھ والے، ایک وہ ہیں جو بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا طبقہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون، سابقون تو ہیں ہی سابقون، سابقون تو ہیں ہی سابقون۔ ربا یہ سابقون کون ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، وہ تو ہیں ہی مقرب، سابقون تو ہیں ہی سابقون، وہ سابقون تو ہیں ہی مقرب۔ رب اور وضاحت سے بتا دیجئے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون وہ ہیں کہ جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے تابعدار ہیں ان کے لیے تو دائیں بائیں کی بات ہی نہیں۔ والسابقون السابقون، وہ تو ہیں ہی سابقون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام ہے ان کا۔ سابقون تو ہیں ہی سابقون، یہ دائیں بائیں کے چکر والے نہیں، یہ دائیں بائیں ان کے لیے نہیں، بلکہ اس انداز میں حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جن کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعوت نامہ نہیں دیا جاتا، پھر جو آتے ہیں ان کو دعوت نامہ چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی بتا تیرے پاس دعوت نامہ ہے تو آ، تجھے اجازت ہے، تیرے پاس دعوت نامہ نہیں، چل تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ان میں ایک دولہا بھی ہوتا ہے، ایک دولہا بھی ہوتا ہے، ان کے لیے تو دعوت نامہ لازمی ہے کہ بتا تیرے پاس ہے تو آ، تیرے پاس نہیں تو نہ آ۔ لیکن دولہا تو وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں، اگر کوئی پوچھے بھائی دولہے کو کیسے آنے دیا، اس کے پاس بھی تو دعوت نامہ نہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ساری بارات ہے ہی دولہے کے لیے، یہ ساری بارات، یہ سارا میلہ ہے ہی دولہے کے لیے، اصل تو ہے ہی دولہا، تمہیں بھی بلایا گیا، ان کی وجہ سے یہ محفل سجی، اس دولہے کی وجہ سے یہ رونقیں ہوئی، اس دولہے کی وجہ سے یہ گل و گلشن ہوا، اس دولہے کی وجہ سے یہ بہار آئی، اس دولہے کی وجہ سے ہاں اسی انداز میں رب ذوالجلال نے صحابہ کو جنت کا دولہا بنا دیا۔ تمہارے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ کچھ دائیں ہاتھ والے، کچھ بائیں ہاتھ والے، لیکن صحابہ تو والسابقون السابقون، صحابہ تو ہیں ہی سابقون، وہ تو ہیں ہی مقربون، وہ تو ہیں ہی وہی جن کے لیے رب نے فرمایا اعدت لہم جنات، جنت تو تیاری ان کے لیے۔ اگر ہمیں مل رہی ہے تو ان کی وجہ سے، اگر مہمانوں کو بلایا گیا تو دولہے کی وجہ سے، اس فنکشن میں دوسرے لوگ آئے دولہے کی وجہ سے، اصل دولہا ہے۔ اسی انداز میں اصل جنت کے وارث صحابہ ہیں، فردوس کے وارث صحابہ ہیں، رب کی رضا کے حقدار صحابہ ہیں، رب کی رحمتوں کے حقدار صحابہ ہیں۔ اگر کسی اور کو ملتی ہیں تو وہ صحابہ کے صدقے اور صاف ظاہر ہے یہ اس کو ہی ملیں گی جو صحابہ کا چاہنے والا ہو، جو محبت کرنے والا ہو، جو ہر جگہ پر واہ صحابہ کرنے والا ہو، جو ہر جگہ پر
صحابہ کی صدائیں بلند کرنے والا ہو، جو بچے یتیم کروا کے بھی صحابہ کی صدائیں بلند کروانے والا ہو، جو تمام تر تکلیفیں مصیبتیں اور تمام تر ظلم و تشدد اور بربریت برداشت کر کے صحابہ کی عزت و عظمت کے ترانے بلند کرتا ہو، جس طرح جنت صحابہ کے لیے اسی انداز میں صحابہ کے غلاموں کے